اور ترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بن حزن یہ جہنم کی وادی ہے، اور یہ کیسی وادی ہے کہ جہنم اس وادی سے ایک دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ایسی وادی ہے جس سے جہنم بھی 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی کے اندر کون جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وادی کے اندر وہ لوگ جائیں گے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے عبادتیں کرتے رہے، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنی عبادتیں کرتے رہے ہیں، جو کچھ بھی عبادت میں انہوں نے کیا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے وہ اس کے اندر پھینکے جائیں گے۔ ریاکاری کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ اور فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے، عمل اچھے کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، وہ رب کے ساتھ شرک نہ کرے۔ شرک وہی اکیلا نہیں، یہ بھی شرک میں شامل ہے جس کو ہم جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اور جب انسان کے اندر اخلاص آ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگتے ہیں تو ظاہر بات ہے ذہن میں خیال آیا ہوگا اتنا لمبا سفر ہے، پتہ نہیں بعد میں ملاقات ہو یا نہ ہو، اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کر دیجئے، کوئی نصیحت کر دیجئے کہ جس پر میں عمل کر لوں اور اب میری زندگی اچھی گزرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس آدمی کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، وہ اپنے مشاہدات کا نچوڑ بیان کرتا ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى، جو اپنی مرضی سے کلام بھی نہیں کرتے، اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی 2 لفظوں کے اندر کیا فرمایا؟ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اے معاذ تو مخلص ہو جا، تیرا تھوڑا عمل بھی رب قبول کر کے تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ تم مخلص بن جا اللہ کے ساتھ، جب تو نے اللہ کی کوئی عبادت کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کر، تیرا تھوڑا عمل بھی اللہ قبول کر لے گا۔ اور جب اخلاص نہیں ہوگا تو وہ مشہور حدیث، میں وہ واقعات کے اندر نہیں جانا چاہتا، آپ کو صرف یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ مشہور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو جہنم میں پھینکا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، شہید ہوگا۔ اور شہید سے اللہ پوچھے گا بتاؤ بھائی میں نے تجھے جوانی دی، زندگی دی، تجھے صحت دی، کہاں خرچ کی؟ وہ کہے گا اللہ کوئی نمازیں پڑھتا رہا، کوئی زکات ادا کرتا رہا، کسی نے حج کیا، کسی نے روزے رکھے، میں نے تو سب سے قیمتی چیز اپنی جان کے تیرے راستے میں قربان کر دی۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں کرتا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شہادت کا اتنا مرتبہ ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ میرے راستے میں اپنی گردن کو نہیں کٹایا، بلکہ تو نے اس لیے اپنی جان دی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، کرنل کہیں، جنرل کہیں، تجھے بہادری کے تمغے مل جائیں، لوگ تیری تعریفیں کریں، دنیا کے اندر یہ تیرا اجر مل چکا، اب جاؤ فرشتوں اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ اجر کام اتنا بڑا ہے، کتنا بڑا کام ہے، کتنی فضیلت والا کام ہے، لیکن جب ریاکاری آ گئی، دوسروں کو دکھایا ہے، سب کچھ برباد ہو گیا۔ دوسرا وہ آدمی جو قاری ہوگا، عالم ہوگا، اللہ پوچھے گا اس سے بھی یہی، وہ بھی کہے گا اللہ میں نے تو قرآن پڑھایا ہے، تیرا دین سکھایا ہے۔ اللہ کہے گا تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، قاری کہیں، حافظ کہیں، دنیا کے اندر یہ ہو چکا ہے، اب تیرا ٹھکانہ جہنم میں جا، جہنم میں۔ حالانکہ یہ اجر بھی کتنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حافظ قرآن سے کہے گا کہ حافظ قرآن، یہ قرآن پڑھتا جا اور شروع کر لے،
جہاں پہ تیرے اس قرآن تیری تلاوت کے آخری الفاظ بناس کے ہوں گے، وہاں پہ تیرا آخری مقام ہوگا. جنت کے درجات چڑھتا چلا جا، اور ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، اور اس سے بھی بڑھ جاتی ہیں. دنیا کے اندر اتنا قرآن پڑھا ہے، لوگوں کو اتنا پڑھایا ہے، اتنا لوگوں کو اس نے سکھایا ہے، سب کچھ برباد جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تیسرا وہ ہوگا جو سخی ہوگا، لوگوں کو پیسے دیتا ہوگا. اللہ اس سے بھی کہے گا تو بتا تجھے میں نے مال دیا کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ ساری عمر جو تو نے مال دیا میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا. اللہ کہے گا تو میرے راستے میں نہیں خرچ کرتا رہا. کذبتا، جو جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ تجھے سخی کہیں، مال خرچ کرنے والا کہیں، تیری تعریفیں کریں کہ بڑا مالدار ہے. دنیا کے اندر یہ تیرا اجر مل چکا ہے، تجھے القابات مل چکے ہیں، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، جاؤ الٹا کر کس کو پھینک دو. یہ بھی برباد، یہ بھی تباہ و برباد. اور اللہ رب العزت نے مثال بھی اتنی زبردست دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اے ایمان والو ذرا غور کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اے ایمان والو اپنے صدقات کو برباد نہ کر بیٹھنا. کس طرح؟ بالمنی، جو پیسے دے کے کسی پر احسان کر کے اس کو احسان جتلاتا ہے. بالمنی والعذا، تکلیفیں دے دے کر کہ میں نے تجھے پیسے دیے ہیں میرا فلاں کام کر، میں نے تجھے فلاں موقع پہ قرض دیا تھا میرا فلاں کام کر. اس کو کوئی نہ کوئی کام اور کسی نہ کسی سے اس کو جتلاتا رہتا ہے. بالمنی والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. یہ عمل تو بہت بڑا ہے، صدقہ کرنا بہت بڑا ہے، لیکن اس شخص کی طرح اپنے صدقات کو برباد نہ کر بیٹھنا. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اتنا خبیث ہے کہ اللہ نے اس کی خباثت کی مثال دے دی ہے کہ ایمان والو اس طرح اپنے صدقات کو برباد نہ کر بیٹھنا. اور آگے مثال دی ہے کہ یہ لوگوں کو دکھلانا، اس کی مثال ایسے ہی ہے کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. اللہ رب العزت نے کتنی زبردست مثال دی ہے. پتھر کی چٹان ہو اور وہ بڑی چٹیل چٹان ہو، اس کے اوپر مٹی پڑ جائے کسی طریقے سے بھی، تھوڑی سی مٹی اس پتھر کے اوپر پڑی ہو، اس میں آپ بیج بو دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. جب بارش آئے گی چند قطرات اس چٹان پہ گریں گے وہ مٹی سمیت نیچے گر جائے گا. یہ تیرے اعمال اس طرح کے ہیں جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو اعمال کرتا ہے، یہ ایسے ہی برباد ہو جائیں گے. یہ اس طرح برباد ہو کے جائیں گے جس طرح وہ مٹی بارش سمیت بارش کی وجہ سے نیچے گر جاتی ہے. اس لیے ہم نے اپنی عبادت کو دیکھنا ہے. ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کی بات ہے. نیت خالص کر لیں، ہمارا سارا دن عبادت میں گزر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب تم قمیض پہنو تو دائیں جانب سے شروع کرو، نئے کپڑے پہنو تو اس کی دعا پڑھو، گھر سے نکلنا ہے تو دعا پڑھو. اب نیت خالص کر لے. کوئی انسان نیت خالص کر لیتا ہے کہ میں گھر سے نکل تو رہا ہوں، گھر سے تو اس نے نکل ہی جانا ہے، لیکن گھر سے نکلتے ہوئے وہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت جب تک وہ گھر سے باہر رہے گا اس کو ثواب لکھتا رہے گا. گھر سے تو نکلا ہی ہے، روزانہ نکلتا ہے، لیکن نیت خالص کرتے ہوئے، دین کے ساتھ خالص ہوتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ دعا پڑھے گا، سارا وہ باہر رہے گا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو کہے گا اس کو ثواب میں لکھتے رہو. مسجد میں آئے گا دعا پڑھیں، مسجد سے جائے دعا پڑھیں، یہاں تک کہ کوئی باتھ روم میں جاتا ہے حالانکہ اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو باعث ثواب بنا دیتے ہیں، باعث اجر بنا دیتے ہیں. بھائیو ہم نمازیں کیسی پڑھتے ہیں؟ دیکھا ہم نے کبھی؟ نبی سے ایک مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر ایک دن نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، صرف ایک دن نمازیں، چند نمازیں قضا ہو جاتی ہیں.